حضرات گرامی وقار، بڑی تیزی کے ساتھ، جب کچھ نہ تھا اللہ تھا، جب کچھ نہ تھا تو اللہ تھا، جب کچھ نہ تھا تو اللہ تھا. بس آخری بات ہے، بڑی تیزی کے ساتھ سنیں، محبت کے ساتھ. جب کچھ نہ تھا تو اللہ تھا. ہمیں جب اللہ تھا تو اس کا حسن بھی تھا. اللہ تھا تو وہ رزاق بھی تھا، وہ رحیم بھی تھا، وہ کریم بھی تھا. لیکن اور کچھ نہ تھا. نہ یہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ ذرے تھے، نہ قطرہ تھا، نہ دریا تھا، نہ سمندر تھا، نہ انسان، نہ جنات، نہ ہم، نہ آپ. کچھ نہ تھا. واحد خدا کی ذات ہے. ہمیں جب اللہ تھا تو اللہ رزاق بھی تھا، اللہ کا حسن بھی تھا، اللہ رحیم بھی تھا، اللہ کریم بھی تھا. تو اللہ تھا، اللہ رزاق بھی تھا. لیکن اللہ رزق کسے عطا کرے؟ اللہ تو رزاق ہے لیکن رزق لینے والا کوئی نہیں. اللہ تو رحیم ہے لیکن اللہ رحم کرے کس پر؟ اللہ تو کریم ہے، کرم کرے کس پر؟ تو حدیث سنو تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. حدیث قدسی ہے، کنتو کنزن مخفیاً، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت، پس میں نے چاہا، ان اعرفا، میں پہچانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں. اب حضرات گرامی وقار، ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، پہچان ہونے کے لیے ایک دوسرے کو بولو دیکھنا ضروری ہے کہ نہیں؟ اور تھوڑا سا اشارہ دے دیں، بولو ایک دوسرے کو دیکھنا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ پہچاننے کے لیے ایک دوسرے کو دیکھنا ضروری ہے. جنہوں نے مجھے پہلی مرتبہ دیکھا ان سے اگر کہا جاتا کہ یہ بتاؤ کیا مخلص رضا کو پہچانتے ہو، وہ جواب دیں گے نہیں نہیں، ہم نے دیکھا نہیں. تو جب دیکھا نہیں تو پہچانیں گے کیسے؟ ہماری ملاقات نہیں ہے، جب ملاقات نہیں ہے تو پہچانیں گے کیسے؟ جب لائق کے بارے میں اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا کہ جناب قاری لائق صاحب کو پہچانتے ہو، میں کہوں گا ہاں میں نے ان کو دیکھا ہے اس لیے میں پہچانتا ہوں. لیکن اللہ کہہ رہا ہے میں نے چاہا میں پہچانا چاہوں. تو ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، کیا کسی نے اللہ کو دیکھا؟ بولو بھائی، کسی نے اللہ کو دیکھا؟ کسی نے نہیں دیکھا. تو جب اللہ کو دیکھا نہیں لیکن رب کہہ رہا تھا میں چاہتا ہوں کہ میں پہچانا چاہوں. میں نے عرض کیا پروردگار جب تجھے دیکھا نہیں تو پہچانیں گے کیسے؟ فخلقت الخلق، اپنے حبیب کے نور کو پیدا کر دیا. اور رب کی رحمت جواب دیتی ہے، اے میرے بندے مجھے پہچاننے کے لیے مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کر دیا ہے. دنیا میں مبعوث کروں گا، مجھے پہچاننے کے لیے مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو میرے محبوب کو اور پہچانو خدا کو. دیکھو محبوب کو، پہچانو خدا کو. دیکھو آدم کو، پہچانو خدا کو. دیکھو شیش کو، پہچانو خدا کو. دیکھو زکریا کو، پہچانو خدا کو. دیکھو اسحاق کو، پہچانو خدا کو. دیکھو یعقوب کو، پہچانو خدا کو. دیکھو یوسف کو، پہچانو خدا کو. دیکھو یونس کو، پہچانو خدا کو. دیکھو موسیٰ کو، پہچانو خدا کو. دیکھو عیسیٰ کو، پہچانو خدا کو. دیکھو نبی شین کو، پہچانو خدا کو. دیکھو رسولان عظام کو، پہچانو خدا کو. دیکھو صدیق اکبر کو، پہچانو خدا کو. دیکھو عمر کو، پہچانو خدا کو. دیکھو عثمان کو، پہچانو خدا کو. دیکھو علی کو، پہچانو خدا کو. دیکھو طلحہ کو، پہچانو خدا کو. دیکھو زبیر کو، پہچانو خدا کو. دیکھو خالد ابن ولید کو، پہچانو خدا کو. دیکھو سلمان فارسی کو، پہچانو خدا کو. دیکھو صحابہ کو، پہچانو خدا کو. دیکھو امام حسن کو، پہچانو خدا کو. دیکھو امام حسین کو، پہچانو خدا کو. دیکھو امام زین العابدین کو، پہچانو خدا کو. دیکھو امام جعفر صادق کو، پہچانو
پہچانو خدا کو، دیکھو امام باقر کو، پہچانو خدا کو، دیکھو غوث اعظم کو، پہچانو خدا کو، دیکھو غریب نواز کو، پہچانو خدا کو، دیکھو غازی پاک کو، پہچانو خدا کو، دیکھو صابر پاک کو، پہچانو خدا کو، دیکھو وارث پاک کو، پہچانو خدا کو، دیکھو اعلیٰ حضرت کو، پہچانو خدا کو، دیکھو حجت الاسلام کو، پہچانو خدا کو، دیکھو مفتی اعظم ہند کو، پہچانو خدا کو، دیکھو مجاہد ملت کو، پہچانو خدا کو، دیکھو تاج الشریعہ کو، پہچانو خدا کو۔ بات کلیئر کر دوں تاکہ کلیئر ہو جائے، میں یوں نہیں کہتا بلکہ ایک اللہ کے نیک بندے نے بردستہ کہہ دیا، پیر کامل صورت ذل الہ یعنی پیر دیدے کبریا، جس نے مرد کامل کو دیکھا تو گویا اس نے اللہ کو دیکھا ہے۔ یہ بات میں یوں ہوا میں نہیں کہہ رہا ہوں پیارے، جس نے مرد کامل کو دیکھا گویا اس نے اللہ کو دیکھا ہے۔ حضرات گرامی وقار، بات تو بہت زیادہ تھی لیکن کیا کروں، یہ 2:30 بجے رات کوئی بولنے کا وقت نہیں ہوتا میرے پیارے۔ سوچا تھا کہ آمد رسول پر ایک طویل سکون اطمینان سے گفتگو کریں گے، سبھی تھک جاتے ہیں، آپ ہوں ہم ہوں، انسانی تو ہے بھائی سننے والے، سب کو تھکاوٹ لگتی ہے، بس چند باتیں سنیں اور بڑی تیزی کے ساتھ گفتگو ختم کرتا ہوں۔ جانتے ہیں جب میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آدم علیہ السلام کی پشت سے منتقل ہوتے ہوتے حضرت عبداللہ کے پشت میں آئے، وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، تو جانتے ہیں رجب کے مہینے میں جمعہ کی شب ہے، وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ کی پشت سے منتقل ہو کر کے حضرت آمنہ کی شکم میں چلواگر ہو جاتا ہے۔ رفتہ رفتہ وقت بیت رہا، ٹائم بیت رہا، وقت بیت رہا، وہ وقت، وہ ساتھ، وہ گھڑی، وہ ٹائم بالکل قریب آ گیا، یعنی 12 تاریخ دوشنبہ کے دن صبح صادق کے وقت، دوشنبہ کے دن صبح صادق کے وقت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے 6700 سال 50 سال کا زمانہ مکمل ہونے کے بعد، نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کے 4090 سال کا زمانہ پورا ہونے کے بعد، داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم کے 1800 سال کا زمانہ مکمل ہونے کے بعد، موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے 2300 سال کا زمانہ پورا ہونے کے بعد، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے 550 سال کا زمانہ مکمل ہونے کے بعد، عظمت والے شہر میں، لاجواب شہر میں، باوقار شہر میں، حرمت والے شہر میں، عظیم شہر میں، کعبے کے قریب آمنہ کے گھر میں، جنتی جھوپڑی میں، آمنہ کے گھر میں، جنتی جھوپڑی میں 12 تاریخ کو ربیع الاول کے مہینے میں دوشنبہ کے دن صبح صادق کے وقت، سید السادات، صاحب کمالات، بغار جمالات، جانے حسنات، مجیب الدعوات، حبیب الرحمن، افضل الانسان، عالم کے سلطان، خالق کے مہمان، مخلوق کے میزبان، رسول ذیشان، صاحب قرآن، روح البیان، سید ابرار، نائب پروردگار، ہم غریبوں کے غم گسار، صبح کائنات شمس الضحیٰ، شام کائنات بدر الدجا، حق کے مطلوب دانائے غیوب، اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ، محمد ابن عبداللہ، عبداللہ ابن عبد المطلب، عبد المطلب ابن ہاشم، ہاشم ابن عبد مناف، عبد مناف ابن قصے، قصے ابن کلاب، کلاب ابن مرہ، مرہ ابن کعب، کعب ابن لوئی، لوئی ابن غالب، غالب ابن مالک، مالک ابن نظر، نظر ابن کنانہ، کنانہ ابن خزیمہ، خزیمہ ابن مدرکہ، مدرکہ ابن الیاس، الیاس ابن مزر، مزر ابن فزار، فزار ابن معد، معد ابن عدنان، عدنان ابن حمل، حمل ابن قزار، قزار ابن اسماعیل، اسماعیل ابن ابراہیم، ابراہیم ابن تاریخ، تاریخ ابن ناخور، ناخور ابن سارو، سارو ابن راوہ، راوہ ابن ساتع، ساتع ابن عامر، عامر ابن ارفیشد، ارفیشد ابن سام، سام ابن نو، نو ابن لمک، لمک ابن متوشالے، متوشالے ابن ادریس، ادریس ابن یارد، یارد ابن محلائل، محلائل ابن قنان، قنان ابن انوش، انوش ابن شیس، شیس ابن آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نسل اور اصل مکے میں پیدا ہو گئے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ جب نبی پیدا ہو گئے، حضرت عبد المطلب اس وقت کعبے کے طواف کر رہے تھے، کیا دیکھا؟ جو آسمان کے ستارے ہیں نا،
شہر مکہ میں ایسے اتر آئے ہیں جیسے کسی نے قمقمے لگا دیے ہو. اگر دل کرے تو یہاں پر سبحان اللہ بول دیں, سب مل کر اگر چاہے تو بول دیں. عبد المطلب نے دیکھا کہ آسمان کے ستارے شہر مکہ میں اتر گئے اور ایسے لگ گئے جیسے کسی نے قمقمے لگا دیے ہو. رات کی تاریکی جا رہی ہے, صبح کی سفیدی آ رہی ہے, نہ شدت کی گرمی ہے نہ شدت کی سردی ہے, موسم خزاں ہے, بہار کا موسم ہے, عجب موسم ہے, سہانا موسم ہے. جتنے بت تھے کعبے میں وہ منہ کے بل گر پڑے. عبد المطلب نے دیکھا کعبہ آمنہ کے گھر کی طرف جھک گیا. عبد المطلب نے کہا اے کعبہ, میں نے اس سے پہلے تجھے کبھی کسی کی طرف جھکتے نہ دیکھا. تو کعبہ بس زبان حال پکارتا ہے, اے عبد المطلب, سارے زمانے کے کعبہ میں ہوں اور میرے کعبہ محمد الرسول اللہ ہے. وہ دنیا میں تشریف لا چکے ہیں. مجھے پاک کرنے والا نبی آ گیا ہے, مجھے پاک کرنے والا آقا آ گیا ہے, مجھے پاک کرنے والے آ گئے ہیں. جب یہ سہانا منظر دیکھا عبد المطلب دوڑے دوڑے گھر آئے اور آنے کے بعد حضرت آمنہ سے فرماتے ہیں بی بی کیا بات ہے؟ تو حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جو نور 9 ماہ سے میری شکم میں چلوا کر تھا, جو نور 9 ماہ سے میری شکم میں جلوا گر تھا, وہ نور حسن کا پے کر, وہ نور کا پے کر, وہ اجلا بدن, وہ نوری بدن, وہ عظمت والے, وہ رحمت والے, وہ برکت والے, وہ ناف پریدا, وہ ختنہ ہوئے ہوئے, وہ کاجل کا پہنا لگا ہوا, وہ عظمت والے, رحمت والے, وہ نور پاک اس دنیا میں جلوا کر ہو گئے. اور جب پیدا ہوئے تو فوراً سجدہ ریز ہو گئے. عبد المطلب آگے بڑھے, جیسے لاؤ بچے کی رونے کی آواز سنے. انسانی فطرت ہوتی ہے, بچوں کی رونے کی آواز سنی جاتی ہے. اکثر ڈاکٹر کا یہ طریقہ ہوتا ہے, کوئی بچہ پیدا ہونے کے بعد اگر نہیں روتا ہے تو اکثر نرس کیا کرتی ہے, اس بچوں کے پیر کے تلووں میں ایک ٹھنکی مارتی ہے تاکہ جو ہے جب اسے ہلکی سی تکلیف پہنچے گی بچہ رو دے گا. رونا ضروری ہے. عبد المطلب میرے نبی کے دادا آگے بڑھے, آگے بڑھنے کے بعد قریب پہنچے, قریب پہنچنے کے بعد کان لگایا کہ دیکھوں تو روتا کیسے ہے. عبد المطلب فرماتے ہیں کہ جب میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو روئے نہیں ہیں بلکہ کہہ رہے تھے, کیا کہہ رہے تھے؟ پیدا ہوتے مان کہہ رہے تھے سجدے میں گر کے رب حبلی امتی, رب حبلی امتی, رب حبلی امتی. حضرات وہ میرے مصطفیٰ کریم کہ جب پیدا ہوئے تو اپنے امت کو یاد کر رہے ہیں. آج اگر امتی کثرت سے گناہ میں مبتلا رہے گا, کثرت سے شراب پیے گا, تو بولو میرے آقا کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کم سے کم سر ہلا دیں, بولو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کھلم کھلا اعلانیہ گناہ کرے گا, بولو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آج حالات کیسے ہیں؟ جو حالات ہیں نا کہیں نہ کہیں سے ضرور ہم ذمہ دار ہیں اس کے. ہم تعلیم پر غور نہیں کرتے, پڑھاتے لکھاتے نہیں, تو دنیا نہ جانے جو من میں آتا بکتا ہے. ایک میں سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا نا, مجھے بڑی تکلیف ہوئی تھی. کسی نے اپنے دھرم کے تعلق سے کہا کہ ان کے باپ کا نام, ان کے باپ کا نام اس نے سب بتا دیا. جب اس نے کہا کہ تو مسلمان ہے, ذرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو کا نام بتا دے, خاموش ہو کے بھاگ گیا. کیوں بھائی, ہم کیوں نہیں تعلیم حاصل کرتے ہیں, کیوں نہیں سیکھتے ہیں؟ ہمیں دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں سیکھنا ہے. میں نے سوچا تھا کہ ابھی تعلیم پر ایک لمبی گفتگو ہے, لیکن ایک وقت چاہیے, ایک ٹائم چاہیے. بس مختصر ایک جھلکی میں نے پیدائش پاک کی تبرکن آپ کے سامنے بیان کر دیا. انشاءاللہ کبھی اگر چیانا ہوا تو میں علم کے تعلق سے یا سیرت النبی جیسا موقع رہا اس پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور, تحقیق اللہ کی طرف سے ایک نور آیا, ایک نور آیا, اللہ کی طرف سے آیا. استغفر اللہ کی ربی من کل ذنب واتوب الیہ.